الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا رازدار اوہا صاحب علم نشرہ سید انس جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ شب اسرا کے دولہ مالک ہرد و سرا شافع روز جزا سرخیل زہرہ جمالاں معصوم آمنہ علت آدم و بنی آدم فخر عرب و عجم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب والی کون و مکان سیاہ لا مکان احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام برادران اسلام نہایت ہی واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت محفل ہمارے بھائی محمد صابر مصطفی صاحب نے اپنی رہائش گاہ پہ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی. دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 11 کے قریب وقت ہو گیا ہے، میں زیادہ لمبی اور طویل گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ جو میں نے پونا گھنٹہ بیان کرنا تھا اس کو میں جتنا بھی مختصر ہو سکا آپ کے سامنے رکھنا ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سنا کے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اس بات کا پورا احساس رہے گا کہ آپ سردی کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے جب بندے کو سینے میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہو، جب پریشانیاں گھیر جائیں بندے کو، جب وہ سرکار کا ذکر سنتا ہے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. حضور کا ذکر ہی ایسا ہے. لوگ تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں، دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، بے شمار دلائل اس کے موجود ہیں، لیکن صاحبو آپ اور میں تو اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، جتنے بھی دکھ گھیر لیں، جتنا بھی دل پریشان ہو، جب سرکار کا ذکر چھڑتا ہے سارے غم بھول جاتے ہیں. تو جتنا ذکر سرکار کا ہوا ہے اتنا کسی اور کا ہوا بھی نہیں ہے. اور کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ اپنے بیگانے بھول جاتے ہیں. تو میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ بنا ایک پالنی سا جیندے وہ شکلاں یاد نہ رہیاں، شکلیں بھی یاد نہیں رہتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر حضور کے آنے سے قبل بھی تھا اور حضور کی ولادت سے لے کر آج تک
ہو رہا ہے اور قیامت کے بعد تک بھی ہوتا رہے گا. چونکہ جب مخلوق مٹ جائے گی تو صرف حضور کا ذکر کرنے والی مخلوق ہی تو نہیں، خالق بھی تو ہے. تو خالق کو تو موت ہے نہیں، تو سرکار کا ذکر ہوتا ہی رہے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اہل ایمان کے دل تسکین پاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے علماء نے 3 حقیقتیں بیان کی ہیں. ایک ہے حضور کی خلقت، اور ایک ہے حضور کی ولادت، اور ایک ہے حضور کی بعثت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت، تخلیق کب کیے گئے، یہ آج تک کوئی بھی نہیں بتا سکا. سارے علماء اس بات پہ خاموش ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے سوال کیا کہ آقا آپ نبی کس وقت بنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو وجود بخشا وہ تیرے نبی کا اپنے نور سے اس کو تخلیق کرنا ہے. اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا، اور اس کے بعد حضور کے نور سے ساری کائنات بنائی گئی. جو کچھ بھی بنا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے، اور ساری کائنات سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا گیا تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کا نور ہے. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث صحیح ہے. مدارج نبوت کے اندر آپ لکھتے ہیں ایک دن حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا آقا مجھے عمر کا اندازہ نہیں، ایک بات مجھے یاد ہے کہ چوتھے آسمان پہ ایک ستارہ چمکتا تھا، اور وہ ہر روز نہیں چمکتا تھا، یا ہر مہینے یا ہر سال نہیں چمکتا تھا، بلکہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. اور میں نے اس کو 1-2 بار نہیں دیکھا بلکہ 72,000 مرتبہ دیکھا. اتنا مجھے اندازہ ہے، عمر کا مجھے نہیں پتا. تو حضور نے ارشاد فرمایا یا جبریلو آنا کوکبو، قسم ہے اس رب کی وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی تھا. جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے بارے آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ حضور کی تخلیق کب ہوئی. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ حقیقت میں سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تھا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور کا نور رکھا تھا. امام فخر بن رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، اور دیگر بھی علماء کرام نے اس بات کی تائید کی ہے. اگر ہم بنے سب غلام محمد تو مانگیں خدا سے نظام محمد. جھکے تھے فرشتے جو آدم کے آگے، حقیقت میں تھا احترام محمد. تو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سجدہ کیا. چونکہ سب سے پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کی تخلیق ہوئی، لیکن حضور کا نور اس سے بھی پہلے کا ہے. وہ نور جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، پھر وہ نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبداللہ کے گھر چمکا، اور پھر اس نور نے ساری کائنات کو چمکا دیا. بریلی کے تاجدار نے اس لیے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو حقیقت میں وہ نور جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تھا وہ نور مصطفیٰ تھا. نور حضرت آدم سے پھر حضرت شیش کی پشت میں آیا، شیش سے پھر انوش، انوش سے مہلائیل، مہلائیل سے لبک، لبک سے با اختلاف روایات یہ نور چلتا چلتا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آیا، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے یسجد، یسجد سے تارخ، تارخ سے تیرا، تیرا سے مقبم، مقبم سے عد، عد سے عدنان، عدنان سے معد، معد سے نزار، نزار سے مزر، مزر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانا، کنانا سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد المناف، عبد المناف سے عبد الہاشم، عبد الہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے وہ نور عطا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، خدا کا نور اترا آسماں سے مصطفیٰ بن کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے بارے کوئی بھی نہیں بتا سکا۔ جب حضور کی بعثت ہوئی، حضرت آمنہ ولادت ہوئی حضرت آمنہ کے گھر، اس وقت 12 ربیع الاول تھی اور رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، جہاں دونوں کا ملاپ ہوتا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور میرے شکم اطہر میں تھے تو مجھے کوئی تکلیف، کوئی عارضہ، کوئی لاحقہ مجھے نہ ہوا جو عورتوں کو دوران حمل ہوتا ہے، نہ مجھے الٹی آئی، نہ قے آئی، نہ کوئی پیٹ میں سکل محسوس ہوا۔ اور جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونی تھی، آپ فرماتی ہیں پہلے تو ہر مہینے خدا کا ایک نبی آتا اور مجھے مبارکباد دے کے جاتا کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تو آخر زمان نبی کی ماں بننے والی۔ اور جس رات حضور کی ولادت ہونی تھی، فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے ستارے میرے گھر کے قریب آ گئے۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہیں آسمان گر رہا ہے، پھر فرماتی ہے میں نے دیکھا وہ ستارے اوپر گئے، ستارے پھر جھکے، پھر اوپر گئے، کبھی آتے رہے کبھی جاتے رہے، اور چھوٹی چھوٹی چڑیاں سبز رنگ کی، ان کے جسموں سے انوار نکل رہا تھا، وہ میرے گھر کا طواف کر رہی تھی۔ اور پھر میں نے چند عورتیں دیکھی، خوبصورت عورتیں، لمبا قد، جس طرح عبد المناف کی بیٹیاں ہیں۔ پہلے تو میں گھبرائی کہ اس وقت یہ عورتیں کون ہیں۔ ایک عورت آگے بڑھی، اس نے مجھے سلام کیا، کہا آمنہ ڈرو مت، میرا نام حوا ہے۔ وہ ایک جانب ہوئی، دوسری عورت آگے بڑھی، اس نے مجھے سلام کیا، اس نے کہا آمنہ میرا نام ہاجرہ ہے، میں ابراہیم کی بیوی اور اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہوں۔ وہ ایک جانب ہوئی، ایک اور عورت آگے بڑھی، اس نے کہا کہ میرا نام مریم ہے، میں عیسیٰ کی والدہ ہوں۔ ان کے بعد میں نے دیکھا تو نوری صاحب بے شمار نظر آئے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جنت سے حوریں آئی ہیں۔ تو میں نے پوچھا تم کس لیے آئی ہو؟ تو انہوں نے بیک زبان کہا کہ ہم سائرہ، حوا، آسیہ، مریم حوریں جنت کی بن کے نہیں آئی، ہم تو محمد کی دائیاں بن کے آئی۔ تو فرماتی ہیں وہ ستاروں کا منظر عجیب منظر تھا، اور چڑیاں طواف کر رہی تھیں اور عورتیں دائیں بائیں تھیں، اور پھر ایک آواز ظاہر ہوئی جو علماء نے لکھا ہے کہ وہ آواز جبریل علیہ السلام کی تھی۔ مجھے ایک پیالہ پیش کیا گیا جس کے اندر دودھ تھا، وہ دودھ برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اس کے اندر جو مٹھاس تھی وہ شہد سے زیادہ تھی۔ مجھے پیش کیا گیا، جب میں نے اس کو پیا تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آواز آئی اظہر یا خاتم النبیین، اے آخری نبی اب تشریف لے آؤ۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اظہر یا رحمت للعالمین، اے کائنات کو رحمت تقسیم کرنے والے مولا اب ظاہر ہو جاؤ۔ اس کے بعد آواز آئی اظہر یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور اب ظاہر ہو جاؤ۔ اس کے بعد جبریل نے کہا اظہر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب ظاہر ہو جاؤ۔
یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے یہ محدث ابن جوزی بیان المیلاد النبی کے اندر لکھتے ہیں. یہ 6 صدی ہجری کے محدث بھی ہیں اور مجدد بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں جب حضور کا میلاد ہو رہا تھا تو جبریل یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی اور جبریل علیہ السلام سوالی بن کے کھڑے تھے اور ستارے کمکمے بن کے روشنی کا سما کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا. اذا لہو قصور الشام، میں بیٹھی مکے میں تھی اور اس نور کی روشنی سے میں نے شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نور ظاہر ہوا اور جس خدا نے بھیجا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں نور بنا کے، جس ماں کے گھر ولادت ہو رہی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ نور ظاہر ہوا. اور اس نور کا اجالا اتنا تھا، بیٹھی مکے میں تھی، ارد گرد پہاڑ تھے، ایک طرف جبل قدئی ہے، ایک طرف جبل ابو قبیس ہے، ایک طرف جبل سور ہے، ایک طرف جبل ہندی ہے. مکے کی وادی آبادی پہاڑوں کے دامن میں ہے. مکے کے اندر روشنی ہو تو پہاڑ باہر نہیں جانے دیتے، یہ دنیا کی روشنی ہے. لیکن جو میرے نبی کی آمد کی روشنی تھی اس نے جو پہاڑ تھے ان کو بھی شیشہ کر دیا اور ان سے وہ نور کے اجالے قصور اور شام کے محلات تک پہنچے. اور مکے کی وادی میں حضرت آمنہ نے بیٹھ کے وہاں کا نظارہ کیا. جس ماں کی گھر ولادت ہوئی وہ بھی کہتی ہے کہ مجھ سے نور ظاہر ہوا. حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور دودھ پیتے رہے، ان سے پوچھو. فرماتی ہیں کہ ایک دن عورتیں اکٹھی ہو کر میرے گھر میں آ گئی اور کہتی ہے حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے، ساری رات تیرا چراغ جلتا رہتا ہے. امیر ترین گرانے بھی رات کو چراغ بجا کے سوتے ہیں، لیکن تیرا چراغ رات کو بھی جلتا رہتا ہے، تو بڑی امیر ہو گئی. کہا ہاں میں امیر ہو گئی. ہاں میں باغ جاگ پڑے نا حلیمہ سعدیہ دے. حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے پورا وچھالے نوری مسلے، فرش کی عرشاں تے پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدائی. وہ سارا دن صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی. کہا ہاں میں بڑی امیر ہو گئی. جس کے پاس بلا امام الانبیاء موجود ہوں وہ غریب ہوتا ہے. میں امیر ہوں، آپ امیر ہیں، اور کچھ بھی نہ ہو حضور کی محبت تو سینے میں ہے، حضور کا دامن تو ہمارے ہاتھ میں ہے. فرمایا ہاں میں امیر ہو گئی ہوں. عورتوں کا ہاتھ پکڑا، حضور پالنے میں تھے پنگوڑے میں، حضور کی طرف اشارہ کیا، کہا ما کننا نحتاجو السراج من یومن اخذنا ہو. جس دن سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے. دیا جلانے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. جو تم انوار دیکھتی ہو یہ کسی دیے کی روشنی نہیں ہوتی، یہ امام الانبیاء کے چہرے کی روشنی ہے. دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ. حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے بنی تو محمد دی دائی حلیمہ. جس دائی کے پاس دودھ پیتا ہے وہ بھی کہتی ہے کہ نور تھے. حضرت اما عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیتے ہیں، چونکہ جو بیوی ہوتی ہے آپ سارے جانتے ہیں وہ تو کسی بات کا لحاظ نہیں کرتی. آپ فرماتی ہیں میں سحری کے وقت کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی اور چراغ میں تیل بھی نہیں تھا. سوئی کو تلاش کیا لیکن سوئی نہ ملی. اتنے میں حضور تشریف لائے. فتبینت العبرۃ بشواء نور وجہہ. فرماتے ہیں حضور کے چہرے کی چمک سے میں نے گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. صحابہ کرام سے پوچھئے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. جب حضور گفتگو فرماتے تھے تو دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے باہر نکلتی تھی. حضرت کعب بن زہیر بھی کہتے ہیں ان الرسول لنور یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. اللہ کا نبی ایسا نور ہے جس سے سارا زمانہ چمک رہا ہے. اب جس خدا نے بھیجا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے نور بنا کے بھیجا ہے، اور جو آیا ہے
وہ بھی کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، میں نور بن کے آیا ہوں۔ جس ماں کے گھر ولادت ہوئی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ مجھ سے نور ظاہر ہوا۔ جس دائی کے پاس دودھ پیتا ہے وہ دائی بھی کہتی ہے کہ میرے پنگوڑے میں نور کھیلتا تھا۔ جس عورت کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ بھی کہتی ہے میرے حجرے میں نور آتا تھا۔ اور جن صحابہ کے ساتھ حضور اٹھتے بیٹھتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ مدینے کی گلیوں میں نور چلتا تھا۔ اور آج کا مولوی جس نے درس نظامی بھی کیا ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے اور ماتھے پہ محراب بھی ہے، وہ کہے مجھے نور نظر نہیں آتا، تو ہم کہیں گے پاگل تیری کون مانے؟ تجھے نور نظر آئے یا نہ آئے، ہم تو مانیں گے خدا کی، ہم تو مانیں گے مصطفیٰ کی، ہم تو مانیں گے صحابہ کی، ہم تو مانیں گے نبی کی ماں کی۔ جو کہا صحابہ نے، جو کہا نبی کی ماں نے، اور جو کہا خدا نے، اسے نظم کیا بریلی کے شاہ نے۔ آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ تو جو اس کے مطابق کہے اسے ہم مانیں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات اپنی ہٹ درمی سے کرتا ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور جب حضور کی عمر 40 سال ہو گئی پھر اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ محبوب دعوت رشد و ہدایت کو عام کیجئے۔ یہ ہے بعثت، 40 سال کے بعد بعثت ہوئی۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ حضور پہلے نبی نہیں تھے، نبی تھے تبھی تو آتے ہی سجدے میں سر رکھا، تبھی تو رب حبلی امتی کہا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضور آتے ہی سجدے میں گئے اور پھر آسمان کی طرف انگلی کی اور کہا لا الہ ہوا انی رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن اعلان نہیں کیا، اعلان 40 سال کے بعد کیا۔ اس کے بعد جس مقصد کے لیے حضور جلوہ گر ہوئے تھے، وہ حضور تبلیغ کا پیغام لے کر کبھی کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی کسی کے دروازے پہ، کبھی ذیل مجار کی منڈی میں، کبھی عکاس کے میلے میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ حضور جن راہوں سے گزرتے ہیں اور راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، گڑھے کھودے جاتے ہیں، بہتان لگائے جاتے ہیں، حضور کو کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، لیکن حضور کے قدم آگے ہی بڑھتے گئے، حضور کے قدم آگے ہی بڑھتے گئے۔ آپ نے علماء سے سنا کہ ایک عورت حضور گزرتے تھے اوپر کوڑا پھینکتی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ نہیں بدلا، دوسرے دن پھر اس راستے سے گزرے، اس نے پھر کوڑا پھینکا۔ علماء فرماتے ہیں 30 دن حضور پھر وہاں سے گزرے۔ جب پتہ چل گیا ہر روز عورت کوڑا پھینکتی ہے تو راستہ بدل لیتے نا، لیکن فرماتے ہیں جن لوگوں نے قوموں کے مزاج بدلنے ہو وہ راستے نہیں بدلا کرتے۔ تو آپ نے کہا میں راستہ نہیں بدلوں گا، میں اس عورت کا مزاج بدلوں گا۔ ایک دن حضور گزرے اور اس عورت کو نہ دیکھا تو آپ نے پوچھا یہاں ایک عورت ہوتی تھی، آج وہ مکان کی چھت پہ نظر نہیں آئی، کہا وہ بیمار ہے۔ آقا کریم گھر چلے گئے اس کی تیمارداری کرنے کے لیے۔ اب اس نے جب حضور کو آتے ہوئے دیکھا اب کانپ گئی کہ حضور بدلہ لیں گے، آج تو میری جان نہیں بچ سکتی، ہر روز میں تکلیف دیتی ہوں۔ اس نے حضور کو اپنی طرح کا سمجھا نا، اپنی مثل سمجھا، اس لیے کہا کہ آج مجھ سے بدلہ لیں گے۔ لیکن حضور آئے، حضور نے حال پوچھا اور خیریت دریافت کر کے واپس پلٹنے لگے۔ اب اسے پتا چلا یہ میری طرح کا بشر تو نہیں۔ اس نے کہا، اس نے آواز دی کہ آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ میں تو ڈر رہی تھی کہ آپ بدلہ لیں گے۔ آپ نے کہا اے بڑھیا میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو تیرے تیمارداری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، تے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکاتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ جو اوپر کوڑا پھینکے اس کی تیمارداری کرنا تماشا تو نہیں، جو راستے میں گڑھے کھودے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا کوئی مذاق تو نہیں، جو طیف کے بازاروں میں پتھر برسائے اس کے لیے دعا ہدایت کی کرنا یہ تماشا تو نہیں۔
حضور پتھر کھا کے بھی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ عقل نہیں رکھتی۔ تو صاحبو ہم نے دیکھنا ہے، اگر ہم کار نبوت پہ ہیں، نبوت کا منصب ایسا ہے، اور جو ان راہوں پہ چلے گا ان مشکلات کا سامنا اس کو بھی کرنا پڑے گا۔ اگر تم کہو کہ میں کار نبوت پہ ہوں تو پھر سمجھو میری کوئی مخالفت نہیں کرتا یا میرے خلاف کوئی نہیں، تو سمجھو تم حق نہیں کہتے۔ تم حق، میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں جو جب ہر وقت لوگ تمہارے اوپر نوٹ ہی پھینکیں، ہر وقت لوگ ہاتھ ہی چومیں، تو سمجھ لو کہ تم حق نہیں کہتے۔ جب حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حق کہا تھا نا، تلواریں ننگی ہو گئی تھی۔ تو جب حق کہو گے لوگ تمہارے دشمن بھی بنیں گے، لوگ تمہارے مخالف بھی ہوں گے، لوگ بہتان بھی لگائیں گے۔ امام الانبیاء سے مقدس ہستی کون سی ہو سکتی ہے؟ اگر تم کار نبوت پہ چلو گے تو پھر تمہارے راستے میں مکے کی گلیاں بھی آئیں گی، طیف کے بازار بھی آئیں گے، پھر بدر بھی ہوگی، پھر احد بھی، اور پھر بعد میں جا کے صلح حدیبیہ کا موقع بھی آئے گا، اور پھر بڑی دیر بعد جا کے فتح مکہ ہوتا ہے۔ تو جب حجۃ الوداع آیا، اس وقت حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ جو اللہ نے میرے ذمے پیغام لگایا تھا، کیا میں نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ سارے صحابہ بیک زبان کہتے ہیں آقا آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ 3 مرتبہ حضور نے پوچھا اور 3 مرتبہ یہی جواب دیا۔ پھر حضور نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، دیکھ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، اے مالک گواہ ہو جا، دیکھ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، میں نے حق ادا کر دیا۔ اب حضور نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغیب، تم جو بھی یہاں موجود ہو میرے پیغام کو لے کر نکلو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ۔ پھر صحابہ کرام نے اس پیغام کو آگے منتقل کیا۔ کوئی صحابی بغداد میں دفن ہے، کوئی عراق میں۔ ہر بندے کی آرزو ہے مجھے مدینے میں موت آئے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، میرے حضرت بھی دعا کرتے ہیں کاش مدینے میں ثاقب کی قبر ہوتی، کتبے پہ لکھا ہوتا کہ یہ درد کا مارا ہے۔ ہر ایک کی آرزو ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس دین کی خاطر شہر مدینہ چھوڑا، کوئی بغداد میں دفن، کوئی عراق میں دفن۔ پھر وہ وقت آیا کہ پوری دنیا پہ اسلام کے جھنڈے گاڑے گئے، اور اس کے بعد جب تابعین تبع تابعین کا دور گزرتا ہے، زمانہ کروٹ لیتا ہے، مسلمان کے حکمران جب عیاش ہو گئے تو پھر آہستہ آہستہ تنزل شروع ہوا، اور آج وہ دن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ 56-57 اسلامی ملک ہیں، لیکن جس طرح ذلیل مسلمان آج ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں جو اللہ کے نبی نے ہمارے ذمے پیغام لگایا تھا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ جو حضور نے کہا تھا جو میرے پیغام کو لے کر نکلو پوری دنیا پہ چھا جاؤ، تبلیغ کے ٹھیکیداری صرف مولویوں نے نہیں لی ہوئی، حضور کی ساری امت مبلغ ہے۔ حضور نے فرمایا بلغ عنی ولو آیا، اگر ایک ایت بھی آتی ہے وہ بھی دوسرے مسلمان تک پہنچاؤ۔ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ کتنا وقت ہم کاروبار کو دیتے ہیں اور کتنا وقت دین کو دیتے ہیں، کتنی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی دی ہے اور کتنی تعلیم ہم نے دینی دی ہے، اور نبی کے دین کا پیغام کس طرح گھر گھر پہنچے گا، یہ میں بھی قیامت کے دن سوال جواب دینا ہے، آپ نے بھی دینا ہے کہ ہم نے کتنا وقت دین کو دیا۔ تو آج ہم یہ سوچیں کہ جس مقصد کے لیے نبی تشریف لائے تھے، کیا ہم میلاد منا کے صرف ایک دن جلوس نکال کے، یا محرم کے 10 دن جلسے کر کے، ربیع الاول کا مہینہ جلسے کر کے، غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے لگا کے پھر پیغام کو بھول جائیں، تو کیا ہم نے حق ادا کر دیا؟ ہم نے زندگیاں بدلنی ہیں، آخرت کے فیصلے زندگیاں بدلنے سے ہوں گے۔ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، ہمارا ظاہر ہمارا باطن کیا شریعت کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو غفلت کی زندگی سے توبہ کریں۔ اور میلاد کا لنگر اصل یہ ہے، محفل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے بعد ہم حقیقی معنوں میں حضور کے غلام بن جائیں۔
یہی میرا پیغام ہے، اور یہی میں جو گھنٹے سوا گھنٹے کا مضمون تھا میں نے 20-25 منٹ میں سمیٹا ہے۔ اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ صاحبو ہم دیکھیں کہاں کھڑے ہیں، ہم نے دین کا کام کرنا ہے۔ ہمارے دائیں بائیں اور ہمارے گھر میں کتنے لوگ بے نمازی ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو فحاشی اور یانی کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، اور کتنے ہیں جو دین کی راہوں کے مسافر ہیں۔ ہر بندے کی ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے قدم راہ خدا میں گرد آلود ہو گئے، قیامت کے دن ان قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرو، حضور کے ساتھ وفا کرو، دنیا میں بھی عزت، آخرت کے اندر بھی عزت۔ اور اگر ہم نے صرف دنیا بسائی، دنیا کمائی، دولت اکٹھی کی، کسی کے ساتھ تعلق رکھا تو صرف دنیا کے لیے، آخرت کو بلا دیا تو قیامت کے دن رسوائی ہوگی۔ آؤ ہم نبی کے ساتھ تعلق جوڑیں، نبی کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، پھر دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے، پھر دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ اس اجالے میں چلیں جو اجالا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس نور کی روشنی ہم بھی اپنے سینے میں روشن کریں۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ابھی چند اشعار سلام کے، اس کے بعد دعا، اس کے بعد